السلام علیکم، میں ہوں سدرا عثمانی اور میں ہوں شہربانو آوان۔ اسرائیل ایران جنگ کو 10 دن گزر گئے ہیں۔ جنگی طیارے، مسلح ڈرونز، میزائل اور گولہ بارود نے سینکڑوں افراد سے زندگی چھین لی اور کتنی ہی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا، لیکن دونوں میں سے کوئی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے روسی صدر پیوٹن نے خبردار کیا ہے کہ دنیا تیزی سے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے وہ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتے ہیں۔ جواب میں ایران نے اعلان کیا جب تک اسرائیلی حملے نہیں رکتے جوہری مذاکرات پر بات نہیں کریں گے، جبکہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ امریکہ مذاکرات کی بجائے جلد از جلد جنگ کا حصہ بنے اور ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائے، کیونکہ اسرائیل ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کو تو شہید کر سکتا ہے لیکن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن اچانک حملے کرنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت لینے والے ٹرمپ کو بھی علم ہے کہ اس وقت ایران تنہا نہیں، اس کی حمایت میں 4 ایٹمی ملک روس، چین، شمالی کوریا اور پاکستان بھی کھڑے ہیں۔ آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ استنبول میں ہوئی، جہاں اسلامی تعاون کو کونسل OIC کے وزراء خارجہ کا 2 روزہ اجلاس ہوا، جس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے نیتن یاہو کو ہٹلر قرار دیتے ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد کو ناگزیر قرار دیا۔ تمام مسلم ممالک نے اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی۔ یورپی ممالک کی جانب سے بھی ایران سے مذاکرات کا دور چل رہا ہے۔ آپ کو بتائیں، ایران اسرائیل صورتحال پر مزاحمت، مفاہمت اور مذاکرات کی بساط کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا آج جائزہ لیں گے۔ استنبول میں OIC وزراء خارجہ کانفرنس میں کیا کچھ ہوا، اس سے متعلق بات کریں گے۔ OIC کانفرنس میں شریک استنبول یونیورسٹی کے پروفیسر میاں وقار بادشاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ امریکہ سے موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار فرحان رضا۔ پہلے ہم استنبول کا رخ کر لیتے ہیں۔ پروفیسر وقار بادشاہ، آپ کی جانب آؤں گی۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال، جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، کیا گزشتہ روز کے سلامتی کونسل کے اجلاس کی طرح یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں باتوں تک ہی بات رہ جائے گی، یا مسلم دنیا کا کوئی مشترکہ لائحہ عمل بھی سامنے آئے گا، کوئی چیز اس پر واضح طور پر سامنے آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح آپ کو معلوم کہ OIC کا جو اسپیشل فارن منسٹرز کا جو کانفرنس تھا، اس میں استنبول میں 43 منسٹرز اور 5 ڈپٹی پرائم منسٹرز نے انہوں نے یہاں پہ کافی ایک اچھے میسج بھی دیا۔ ہمارے صدر صاحب رجب طیب اردوغان صاحب نے اس پہ بہت زور دیا کہ ہمیں 2 بلین مسلمان ہیں، ہمیں اتفاق اور اتحاد ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ UN کے بعد OIC ایک بہت بڑا انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی ڈپلومیٹک سطح پہ اور انٹرنیشنل نیوز میں اس کا ایک وزن ہوتا ہے۔ امید یہی ہے کہ جتنی بھی یہاں پہ جو باتیں ہوئی ہمارے فارن منسٹرز کی، ہمارے پاکستان سے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے اس میں شمولیت کی تھی۔ ہمارے اپنا جو پاکستان کا سٹانس ہے اس کو بھی انہوں نے بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ ریپرزینٹ کیا۔ تو ہمارے جتنے بھی یہاں کے، کیونکہ ایز اے ڈپلومیٹک انہوں نے تو ایک اچھا میسج دیا، ایک بہت بڑی اچھی چیزیں پہ امید یہی ہے کہ صرف یہ چیزیں باتوں کی حد تک نہیں ہوگی، اور اس کو اس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے اور ان ساروں کے لیے بھی ایک بہت اچھا، کیونکہ یہ اس پلیٹ فارم سے جو پریشر بیسکلی جو کریٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹ اور دوسری جو انٹرنیشنل ہمارے آرگنائزیشن ہے، EU ہے، وہ بھی اسرائیل پہ ایک دباؤ، اس کا ایک جواز بن سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو OIC کا فارن منسٹری کا جو ہمارے یہاں پہ استنبول میں جو کہ ایران کے ریکویسٹ ایک اسپیشل سیشن تھا، اس کی میرے اپنے اس کے حوالے سے اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ یعنی صرف اس کو یہ نہ دیا کہ یہ صرف یعنی ایک صرف فرضی باتیں ہیں، یعنی اس کا ایک بہت بڑا پریشر ان پہ آٹومیٹکلی انٹرنیشنل سطح پہ ان پہ ایک پریشر آ رہا ہے جی۔ تو امید یہ ہے کہ اس چیز سے وہ ایک سبق سیکھیں گے اور ہم ایک پرامن دنیا کی طرف جائیں گے۔ بالکل، انٹرنیشنل دنیا کی جانب سے بھی ایک پریشر سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی فرحان رضا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستانی ملکوں کو مل کے کیا قدم اٹھانا چاہیے جس سے یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ رک جائے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس جنگ کے اندر اس وقت پاکستان کا جو کردار واضح نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک نیگوشیٹر کا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے ایران میں اس وقت پاکستان کی بہت اہمیت ہے۔ دیگر کسی بھی اس وقت ملک سے زیادہ وہ اگر کسی کی سننے کو تیار ہیں تو وہ پاکستان کی سننے کو تیار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جی، پچھلے مہینے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اور ہمارے آرمی چیف بھی اور ہمارا بڑا ڈیلیگیشن ایران کا وزٹ کر آیا تھا۔
اور ابھی بھی اگر ایران پھر ابھی جب یہ پورا واقعہ پورا یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو اس میں آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں ایران کی اسمبلی کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے لگے، اور پاکستان نے بہت ایک اسٹرانگ کلیئر موقف لے کے کھڑا ہوا ہے کہ یہ جنگ غلط ہے اور اسرائیل کو اس طرح حملہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے ابھی جو صدر ٹرمپ کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اس کی بھی جو خبریں آ رہی ہیں تو اس خبروں میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنا پورا موقف رکھا ہے کہ یہ جنگ جس طرح خطے کے لیے بہت مسائل پیدا کرے گی اسی طرح پاکستان کو بھی اس سے پریشانی لاحق ہے، اور سب سے بڑا خطرہ جو ٹیررزم پاکستان کے بارڈرز میں موجود ہے تو اس میں وہ انٹینسیفائی ہو سکتا ہے، وہ بڑھ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان اس وقت جو ایمرج ہوا ہے، ایسے سامنے آیا ہے، وہ ایک ایسا ملک سامنے آیا ہے جو ایران کو اور دیگر ممالک کے درمیان ایک برج کا کام کر سکتا ہے۔ ایران اس وقت تک جتنے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں اپنا ایک اسٹرانگ اسٹانس لیا ہوا ہے کہ ہم جنگ کی صورت میں کسی موضوع پر بات نہیں کریں گے، اسرائیل صحیح۔ حملے روک دے، جنگ روک دے، پھر بات کریں گے۔ کل بھی جو یورپی یونین کے ساتھ جتنے مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ان کا یہی موقف آیا ہے کہ ہمیں پریشر ڈال کے آپ نہیں روکوا سکتے، اور ظاہر ہے پھر اس صورت حال میں راستہ کیا بچتا ہے۔ آج او آئی سی نے بھی بہت کلیئر کہا ہے کہ جی جنگ تو روکیں نا، پھر بات کریں گے۔ اگر بٹوین دا لائن دیکھیں تو او آئی سی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جنگ روکیں، پھر ایران سے بات کرنے میں دیگر ممالک کو بھی آسانی ہوگی۔ بہرحال اس وقت صورتحال پاکستان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھا برج کا کام ادا کر سکتا ہے، اور میرا خیال ہے وہ ایفیکٹولی کر رہا ہے۔ ایسے آرمی چیف امریکہ سے نکلے ہیں تو اور آرمی چیف اور اس وقت وزیر خارجہ بھی ان کے ساتھ ہیں تو وہ ترکی کے اندر گئے ہیں۔ جی تو یہ ایک انڈیکیٹ کرتا ہے ایک معاملے کو کہ کس طرح پاکستان اپنے آپ کو پلیس کیا ہے پاکستان نے، اور جی کس طرح وہ ایک بیچ میں نیگوشیٹر کا کام کرنے کی کوشش اچھا کر رہا ہے، فرحان سب کو رضا ایک صاحب، پیج پہ اس میں لانے ایک کی۔ اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی، چونکہ پاکستان بھی یہی چاہ رہا ہے کہ جنگ جلد سے جلد جو ہے وہ روکی جائے، اور ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کا ایک دور ہونا تھا جو کہ ملتوی کر دیا گیا، اور امریکہ کی طرف سے ایک اور یہ بیان سامنے آیا کہ اب ہم دوبارہ سے وہ دور کرنا چاہتے ہیں، مطلب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا امریکہ ایران کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ معاہدے طے کرنے والا ہے؟ کچھ بات چیت ہوگی جس سے یہ جنگ رک جائے، اسرائیل کے ساتھ کچھ مذاکرات ہو جائیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ دیکھیں صدر ٹرمپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہت پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے دیکھ کر کے لیے تاثر یہ ہے کہ وہ ٹریگر ہیپی لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے جو ابھی تک جو ان کا پوری پالیسیز ہیں وہ دیکھیں، وہ بار بار مذاکرات کی امید کرتے ہیں۔ ان کے اوپر اتنا دباؤ ہے اسرائیل کی طرف سے کہ وہ جنگ کو جوائن کریں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کل کہا میں 2 ہفتے کا وقت دیتا ہوں، حالانکہ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یورپی یونین کچھ مذاکرات میں کامیابی حاصل کر سکے گا۔ فرحان صاحب تو اور جنگ کو وہ پروفیسر فی الحال ٹالنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹالنا چاہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے جنگ امریکہ کی مداخلت ناگزیر ہو جائے، لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کس طرف جاتا ہے۔ جن مذاکرات کی آپ بات کر رہی ہیں جو ملتوی ہوئے، اور جب وہ مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو اسی دن جو ہے حملہ ہو گیا تھا، تو اس کے بعد ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے تمام پلیئرز کے درمیان۔ ایران اس وقت کسی پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، اسے لگتا ہے کہ جو لوگ ہمیں مذاکرات میں انگیج کرنا چاہتے ہیں وہ شاید اس طرح جو ہے وقت گین کر کے ٹائم گین کر کے ہم پہ پھر اٹیک کریں گے۔ بالکل تو فرحان ایران صاحب اپنی اور کارروائیاں اس پروفیسر وقار بنیاد صاحب، پر صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، آیت اللہ علی خامنہئی کی جانب سے کلیئر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر دھمکی دی گئی کسی بھی صورت میں تو وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور اس کا جواب ایران جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں دیتا۔ ابھی ترک صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے جو خطاب کیا گیا اس اجلاس میں، او آئی سی کے اہم اجلاس میں، اس میں نیتن یاہو کو ہٹلر سے تشبیہ دی گئی، بلکہ ہٹلر سے بھی بدتر اور اس سے کچھ ہاتھ آگے قرار دیا گیا۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل سے سفارتی اور معاشی تعلقات بڑھ رہے ہیں، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تشبیہ دی جا رہی ہے ہٹلر سے۔ یہ دوہرا جو معیار ہے، یہ تضاد ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دوہرا تضاد اس لیے ہے نا کہ سارے پلیئرز جو ہیں وہ ایگزسٹنگ سچویشن میں کہ جنگ بھی جاری رہے اور نیگوشیشن بھی ہو جائیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی فریق نہ اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار ہے نہ ایران، تو جب 2 فریق لڑ رہے ہوں اور وہ دونوں پیچھے بھی ہٹنے کو تیار نہ ہوں تو مذاکرات بہت مشکل عمل ہوتا ہے، بہت صبر و تحمل کا عمل ہوتا ہے۔ اس میں سب سے ایک امپریسو جو کام ہے وہ تو صدر ٹرمپ کا نظر آتا ہے کہ انہوں نے فوراً جوائن نہیں کیا، وہ صرف ابھی وارننگ دے رہے ہیں۔ B-52 بامبرز جو کہ اس کو فردو کے
نیوکلیئر فیسلٹی کو تباہ کر سکتے ہیں، انہوں نے وہ موو کیے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی حکم نامہ انہوں نے نظر سائن نہیں کیا کہ جی امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو جائے، جو کہ اسرائیل بار بار ٹھیک چاہتا ہے، ہے۔ آپ سے اس پر دوسری مزید بھی طرف بات کریں گے ایران فرحان صاحب۔ پروفیسر صاحب، آپ سے یہی سوال جو میں نے پوچھا ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر طیب اردوان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ ایک تو ڈپلومیٹک طریقے سے سامنے آ رہی ہیں چیزیں، دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ سامنے آئے گا اس جنگ میں کھل کر؟ یا بہت مشکل ہے، جس طرح یہ سچویشنز کریٹ ہے تو بہت مشکل کہ امریکہ ڈائریکٹ اس میں انٹرفیئر کرے۔ اگر دیکھا جائے جس طرح ہمارے طاہا صاحب نے بھی کہا، کیونکہ ٹرمپ پہ بہت زیادہ پریشر ہے، چونکہ اسرائیلی جو لابی ہے بیسکلی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یو ایس میں، ان کی پورا امریکہ کے ساری چیز میں جو لابی ہے، اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے جتنی بھی یو ایس کے جو لوگ بھی ہیں وہ بھی ابھی اسرائیل سے بہت تنگ آ گئے، نیوز آ رہے ہیں ان کے بہت خلاف ہے جی۔ تو ٹرمپ پہ دونوں طرف سے کافی زیادہ پریشر ہے، بالکل، لیکن پھر امریکی وائٹ ہاؤس کی اگر ہم بات انہوں کریں، نے ہم اب اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، امریکہ کو سامنے نہیں آنا چاہیے جنگ میں۔ جی بالکل، اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور لوگوں کا، اگر آپ نیوز کو بھی دیکھو اس کا بھی کافی پریشرائز ہے۔ اگر دیکھا جائے ہمارے او آئی سی کا جو کانفرنس، اس کا کافی زیادہ بڑا امپیکٹ ہے جی۔ جس طرح سید طیب اردوغان صاحب نے اس کو ایک ہٹلر سے اس کو تشبیہ دی ہے بیسکلی، تو یہ سارے ایک بہت بڑا میسج جا رہے ہیں پوری دنیا کے لیے کہ اتنا، کیونکہ یہ جو صرف پاکستان کے پورے ریجن کے لیے، ترکی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے وہ ایران کو اس طرح ہٹ کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ اگر بڑھ جائے تو کیونکہ ترکی کا بھی بارڈر ہے بالکل ایران کے ساتھ، ہمارا وان کا جو سٹی ہے وہ ترکی کا ایران کے ساتھ لگ رہے، تو ترکی کے لیے بھی سچویشن اتنی وہ نہیں، اسی وجہ سے وہ انٹرنیشنل ایک پریشر، پلس جو ہمارے مسلم ممالک ہے او آئی سی کے تھرو ایک پریشر کریٹ کر رہے تاکہ اس کو امن کی طرف چلا جائے۔ تو جس طرح نیگوشیٹر سے بیسکلی تو پاکستان بہت اچھا ایک نیگوشیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں، ترکی بھی کیونکہ ایک ہمسایہ ملک ہے، اسی وجہ سے ایک اچھا نیگوشیٹر کا کردار ادا کرے۔ لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ جس طرح طاہا صاحب نے کہا کہ یہ جنگ بند ہو جائے نا، چونکہ اگر سیز فائر کی طرف چلی جائے تو تب نیگوشیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے اور نہ اسرائیل پیچھے ہٹ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ ایران کو اس کے جتنی بھی ایٹامک وہ ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ وہ کافی، جتنا بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں ہے، کوئی بھی نہ یو ایس کے ساتھ اس طرح میزائل سسٹم ہے، نہ اسرائیل کے پاس اس طرح ہے کہ وہ اس تک پہنچ جائے زیادہ، اگر جتنی بھی ان کے جو ٹیکنالوجی میزائل سسٹم ہے تو کنکریٹ میں 60 میٹر اندر جا سکتی ہے، اور ایران نے اس کو کافی تقریباً 150-200 میٹر اندر رکھا ہوئے اپنے جتنی بھی ایٹامک کے نیوکلیر کے ریسورس ہے، حد تک ایران خود بھی کہہ رہے گیا، جس طرح آپ نے بھی کہا، اور کہ رشیا والے پیوٹن بھی یہ کہہ رہے کہ اس کو یعنی وہ نہیں بنانا چاہتے، لیکن نیگوشیشن تب سٹارٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں بھی ایران حق پہ ہے، تب سٹارٹ ہو تک سیز فائر ہو جائے، کیونکہ صبح رات کو وہ حملہ کرتے، صبح ایران والے حملہ کرتے، اس طرح ایکسچینج آف فائر میں کبھی بھی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اسی وجہ سے یہ جو آرگنائزیشن سے جس طرح او آئی سی ہے، یونائٹڈ نیشن کا تو بدقسمتی سے اس میں ویٹو ہو جاتا ہے، لیکن یہ او آئی سی ایک مسلم کنٹری ہے، اور یہ ایران کے ہی ریکویسٹ پہ اسپیشل فارن منسٹرز کا سبمٹ استنبول میں ہوا ہے۔ میرے خیال میں اس کا کافی بڑا امپیکٹ جائے گا، اور امید یہی ہے کہ یہ جو دونوں سائڈ ہے ایک نیگوشیشن کی طرف جائے گی۔ بے شک وقار صاحب، پوری دنیا جو ہے وہ امن کی خواہاں ہے، اور ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو۔ فرحان صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی۔ فرحان صاحب، پاکستان کی طرف سے دونوں ممالک سے تحمل کی اپیل کی گئی ہے، یہ سفارتی مصلحت ہے یا کوئی واضح سیاسی موقف اپنایا گیا ہے؟ نہیں، یہ پاکستان کا بالکل واضح سیاسی موقف ہے۔ پاکستان اس خطے میں جنگ، کسی بھی خطے میں جنگ نہیں چاہتا۔ دیکھیے، جب انڈیا نے بھی ہم پہ جب حملہ کیا تو پاکستان بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اگر کوئی شکایت ہے تو شکایت کو آپ فورم پہ لائیے، بات کیجیے ہم سے، جنگ حل نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے کہیں بھی، اسی لیے لیکن جب اب صورتحال اس سطح پر ہے کہ پاکستان کا یہ مطالبہ بھی ایران اس وقت سنے گا جب اسرائیل کے حملے رکیں گے، تو اس وقت تو صورتحال پیچیدہ ہے، بہت پیچیدہ ہے۔ گو کہ یہاں پہ صدر ٹرمپ کو بہت ٹف سامنا ہے سوالات کا، اپنے ہی گروپ سے، اپنے ہی پولیٹیکل ساتھیوں سے، اپنی پارٹی کی طرف سے کہ وہ شریک ہوں یا نہ ہوں۔ دوسری طرف ان کے اوپر اسرائیل کا ایک پریشر ہے، تو صورتحال اس وقت بہت پیچیدہ ہے۔ اگر کوئی
یہ فیصلہ کرتا ہے کہ امریکہ نہیں کودے گا یا امریکہ کودے گا، تو یہ ڈیفینیٹ ٹرم میں کہنا مشکل کام ہے. جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھی نے کہا کہ او آئی سی کا یہ اجلاس اس موقع پہ اور ان کا ایک مشترکہ موقف آنا یہ بڑی سگنیفیکنس رکھتا ہے، کیونکہ او آئی سی تمام مسلم ممالک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک ایک بات پہ قائم ہے کہ وہ ایران کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈپلومیٹک ایک بڑی اسٹرانگ میسج ہے کہ صحیح. جو جو ورلڈ میں گیا ہے، اور جو میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ بھی اور یورپ بھی اس کو بہت اہمیت دیں گے. وقار تو صاحب آپ کی دیکھیے جانب اگلے آؤں 2 گی. سے 3. ٹھیک ہے فرحان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. وقار صاحب آپ کو جانب آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ جب غزہ پر ظلم و ستم اور بربریت کی انتہا کی جا رہی تھی اسرائیل کی جانب سے، تو ایک بڑا اسرائیل کو غرور و تکبر تھا کہ اپنے ایک سسٹم پر، اپنے آئرن ڈوم پر. لیکن ابھی یہ جو معاملہ چل رہا ہے ایران کا اور اسرائیل کا، ایران نے ایک دفعہ پوری دنیا کو دکھا دیا ہے، اور اسرائیل کا جو غرور تھا، تکبر تھا، اس کو خاک میں ملا دیا. آئرن ڈوم جس پر بہت زیادہ تکبر کیا جاتا تھا، بتا دیا کہ وہ بھی فیل ہو سکتا ہے. اب کیا لگتا ہے کہ ابھی کی جو واضح صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اگر امریکہ اس میں نہیں آتا مکمل طور پر سپورٹ میں، تو ایران کا رجیم چینج کرتے کرتے نیتن یاہو کا اپنا رجیم چینج تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک کافی بڑی یعنی پوائنٹ آف ویو ہے اس طرح، کیونکہ اگر دیکھا جائے کیونکہ غزہ کا انہوں نے جب 7 اکتوبر کو یہ جو بربریت اور جنوسائیڈ سٹارٹ کر دیا، تو اس کی وجہ سے کیونکہ یہ بہت ایک تکبر میں آ گئے جی، تو انہوں نے دوسری، اور ابھی اس طرح ہو کہ تقریباً 1.5 سال ہو گئے کہ اس کو بھی وہ ابھی تک ایک چھوٹی سی جگہ ہے اس کو قبضہ نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل دیوار کے سامنے لگ گئی اسرائیل. اسی وجہ سے ان کو دوسرا محاذ کے لیے ایران پہ حملہ کرنا پڑا. میرے اپنی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اسی وجہ سے، اور ان کو اپنے اس پہ اتنا غرور یعنی اس پہ اپنے اتنا ناز تھا کہ یہ جو آئرن ڈوم ہے کبھی بھی کوئی بھی اس میں، کیونکہ تل ابیب جو ہے وہ مکمل پروٹیکٹڈ ہے. لیکن جس طرح ایران کی جو سپر سونک میزائل ہے، بیلسٹک میزائل ہے، اس نے جو ڈوم کا بالکل ستیہ ناش کر دیا، اور یہ بھی دنیا کو ایک بہت بڑا میسج چلا گیا. تو اس وجہ سے، اور ڈیلی جو ہے اس پہ کافی، کیونکہ لوجسٹک اس کے لیے، کیونکہ ایک میزائل اگر ایران سے جا رہے تو جو آئرن ڈوم ہے اپنی ڈیفنس کے لیے کافی 10-15 میزائل اس کو مارنے کے لیے، ایک میزائل کو مارنے کے لیے وہ پھینکتے ہیں. تو آلموسٹ ڈیلی کا جو وہ ہے کافی بڑا ایکسپینسو وہ بھی ہے، اور پلس اس کے لیے لوجسٹک بھی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ اگر یو ایس کا سپورٹ نہ ہو تو یہ جو وار ہے وہ کافی زیادہ دیر تک کنٹینیو نہیں ہو سکتی، کیونکہ لوجسٹکس جو ہے وہ بھی کافی مسئلہ ہے اسرائیل کے لیے بھی. تو اسی وجہ سے امید یہی ہے، کیونکہ ان کا جو غرور، جو تکبر تھا وہ آلریڈی مٹ گیا پورا، ساری دنیا کو بھی پتا چل گیا کہ جو آئرن ڈوم بھی ہے وہ ایک ایسی ایک ہوا تھی بیسکلی. اس میں بھی ایران کی جو میزائل ہے جس پہ اتنی انٹرنیشنل پابندیاں تھی، اور انہوں نے اپنا ڈیفنس سسٹم اتنا ڈیولپ بھی نہیں کیا. صرف میزائل ٹیکنالوجی ان کی اچھی ہے، کیونکہ آپ کو آلریڈی پتہ ایئر فورس وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل زیرو ہو گئی. لیکن پھر بھی ایران ایک بہت اچھا مقابلہ اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کا پورا یعنی تل ابیب کو، اور ایک بہت ایسی بے شک ایران بہت اچھا مقابلہ کر رہی ہے اسرائیل سے. بہت شکریہ. استنبول سے یونیورسٹی کے پروفیسر وقار بادشاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار فرحان رضا نے ہمیں جوائن کیا تھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ.